تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقاصد میں جو مقصد بیان کیا، کئی بار آپ علماء سے سنتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، بریکیں مضبوط ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں بریک شو بہت مضبوط ہوتے ہیں، گاڑی جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے بریک شو ڈھیلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ زندگی کی روڈ پہ، زندگی کی سڑک پہ چلتا چلا جا رہا ہے، درمیان میں خواہشات آتی ہیں، اللہ اسے کہتے ہیں کہ بریک لگاؤ، مگر یہ بریک نہیں لگاتا۔ کہیں اسپیڈ بریکر بھی آئے گا، کہیں کھائی بھی آئے گی، کہیں لکھا ہوگا کہ یہ آبادی ہے ذرا آہستہ چلیں، کہیں پولیس والے کھڑے ہوں گے، وہ خود آپ کا چالان کر دیں گے اگر آپ نے متعین اسپیڈ سے زیادہ بڑھائی۔ تو عام طور پر جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہاں تو بات بات پہ بریک لگا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی بیوقوف نہیں جو یہ کہے کہ کراچی سے لاہور جاؤ بغیر بریک کے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی بغیر کوئی کہہ رہا ہو کہ میں کراچی سے گاڑی میں بیٹھا اور بغیر بریک کے لاہور جا کے میں نے بریک لگائی ہے؟ بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا آدمی دیکھا آپ نے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب زندگی کی گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں تو بغیر بریک کے چلتے ہی چلے جاتے۔ جو اللہ نے کہا کہ جب تم اپنی خواہشات کو پوری کرو تو فلاں 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 خواہش ایسی ہے جو پوری کرنے کی تمہیں اجازت، بولو بھائی، نہیں، وہاں بریک لگانی پڑے گی۔ مگر ہماری بریکیں فیل، لگاتے چلے جاتے ہیں، کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی گاڑی ہی روک لیتے ہیں رمضان میں، اور ہمارے بریک شو تبدیل ہوتے ہیں کہ ان کی بریکیں ہو گئی ہیں ڈھیلی۔ اب ان سے کھانا پینا چھڑوا کے اور ان کی خواہشات پر پابندی لگا کے ان میں نفس کے خلاف مجاہدہ اور ناجائز چیزوں کو دیکھ کر بریک لگانے کی صلاحیت بڑھ جائے۔ تو یاد رکھیں، جو شخص رمضان اس نیت کے ساتھ گزارے گا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، حقیقی معنوں میں رمضان اسی کو فائدہ پہنچائے گا۔ جو اس نیت سے رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو رمضان کے روزوں کا ثواب تو مل جائے گا مگر مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لهم فی الصیام الا الجوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے داروں کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روزہ رکھ کے بھی غیبت کر رہے ہیں، روزے رکھ کے بھی گناہ کر رہے ہیں، بد نظری بھی چل رہی ہے، سارے الٹے سیدھے کام روزہ رکھ کے ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا، بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، ان کو رات میں کی عبادت میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ راتوں کو کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، خوب گڑ گڑا رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، صبح ان کی حرکتیں دیکھو تو انسان شرما جائے۔ معاملات میں بالکل بھی صفائی نہیں ہے، اور بہت سے تو ایسے کرتے ہیں کہ تراویح کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر گول کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ تو فرض ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ختم قرآن کے موقع پر رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، خوب گڑ گڑا کے لوٹ پوٹ ہو گئے، کلابازیاں کھا رہے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں، اور عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے بولو نا یار پروگرام ہے، خوب رو رو کے ادموئے ہو گئے۔ جب ذرا سکون کی حالت میں آئے تو میسج بولا، ہاں بھائی میری تیاری پوری ہے، دیکھ لے کون سی نہیں آئی ہے مارکیٹ میں۔ تو روتے رہو، رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، رو رو کے ادموئے ہو جاؤ۔ یہ رونا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ لوگ کسی کے رونے کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، اتنا نیک ہے رو رہا ہے، تو وہی عمل دیکھو، بغیر روئے اچھا عمل کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو رو رو کے برے اعمال کر رہا ہے اس کے رونے کی کوئی ویلیو، روتے تو قوال بھی ہیں، مرثیہ نگار بھی ہیں،
कोई गवर्नमेंट पे रोने की पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी। हाँ, अगर इतना भी हो जाए कि आपसे गुनाह तो नहीं छूट रहा, लेकिन गुनाह छोड़ने का कम से कम जज्बा पैदा हो रहा है, रोने से निदामत हो रही है कि अल्लाह छुड़वा दे, तो ये रोना भी इंशाअल्लाह काम आएगा। फिल्म देखने का प्रोग्राम है, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन उस पर निदामत है और रो रहा है कि अल्लाह इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की तौफीक नसीब फरमा दे, रो रो के अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, तो भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो कुछ तो है, निदामत तो है। तो गुनाहों से बचना, अपने अंदर या मुआशरे में तब्दीली लाने की कोशिश करना, ये जज्बा ही सिरे से खत्म। हर आदमी कहता है कि मुझे प्लेट में रख के हलवा चाहिए, यानी ऐसा दीन चाहिए जो बिल्कुल हलवे जैसा हो, मुझे ना कुर्बानी देनी पड़े। और उधर हम जब अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह कहते हैं सिर्फ मेरे बन के रहोगे तो मानूंगा। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज्यादा मोहब्बत सिर्फ मुझी से करोगे। जहां मेरा हुक्म आ जाए वहां किसी की बोलो भाई नहीं चलेगी, कुछ भी हो जाए। उधर अल्लाह ये कह रहे हैं हम किसी और रास्ते की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह किसी और रास्ते की तरफ बुला रहा है। याद रखो अल्लाह का दीन वो हल्का नहीं है, मसला सारा ये आ गया है। मैंने देखा है जो लोग हराम जॉब कर रहे होते हैं उनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई ये हराम ही नहीं है, वो तो बड़ी बदबख्ती की बात है। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं यार हमें पता है हराम है, लेकिन असल में आजकल जॉब मिलना आपको पता है कितना एक्चुअली मुश्किल काम हो गया है, आजकल बहुत सारे मसाइल हैं, तो जब तक कोई अच्छी नहीं मिलती हम यहीं पर यही करते रहेंगे। वो गुनाह को बहुत हल्का समझ रहे होते हैं, बहुत हल्का समझ रहे होते हैं। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज्यादा गैरत वाला हूं और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है। और अल्लाह की गैरत को जोश उस वक्त आता है जब कोई बंदा अल्लाह के हराम करदा कामों में से किसी काम का इर्तिकाब करता है, अल्लाह को बहुत गजब आता है। दुनिया में कोई हुकूमत अपना कानून तोड़ने पर इतनी गजबनाक नहीं होती जितना खालिक़े कायनात अपने कवानीन को टूटता हुआ देखकर गजबनाक होता है। जब अल्लाह का कानून इस जमीन पे टूटता है, देखो आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के कानून तोड़ेंगे, हुकूमत को गुस्सा आएगा, इतना नहीं। अमेरिका में रह के अमेरिका के कानून को तोड़ते हैं, उनकी हुकूमत को गुस्सा आएगा, इतना नहीं। जमीन पे रह के अल्लाह को कानून को तोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा गजब फिर किसको आता है? अल्लाह को आता है। और उसका हक है कि वो गजब करे। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया के कानून को तोड़ने में सजा फौरन मिलती है, अल्लाह के कानून को तोड़ने में सजा फौरन नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की एक सिफत हलीम भी है, हिल्म। ये ना लगाएं, शोर होगा इससे, होगा मुझे पता है ना। तो अल्लाह के कानून को तोड़ने से फौरन सजा नहीं मिलती, समझ रहे? वो फौरन सजा नहीं मिलती उस, क्योंकि अल्लाह हिल्म है, बुर्दबार है, मोहलत देता है। तभी अल्लाह ताला ने सजाएं बहुत सख्त रखी हैं, क्योंकि अल्लाह सजा देने में जल्दी नहीं करता। इस लिहाज से उसने अपने बंदों को एक सहूलत दी हुई है कि फौरन नहीं दूंगा, तौबा का मौका दूंगा। लेकिन जब दूंगा, तुमने उस तौबा के मौके से अगर फायदा नहीं उठाया तो फिर जो सजा मिलेगी, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। फरमाया अल्लाह की पकड़ से ज्यादा किसी की पकड़ है नहीं। देखो अल्लाह ताला ने फिरौन को मोहलत दी, कितनी मोहलत दी उसको? हजारों बच्चों का कातिल पैगंबर के मुकाबले में आके खड़ा हो गया, सालों से बनी इसराइल पर जुल्म कर रहा था, सारे जराइम थे फिरौन के अंदर। अना रब्बुकुमुल आला, रब होने का दावा भी किया, जालिम भी था, हजारों बच्चों का कातिल भी था, और मालूम नहीं क्या क्या। कितनी मोहलत मिली है, बार बार मोहलत दी गई कि अब तौबा कर ले, अब तौबा कर ले, अब तौबा कर ले।
لیکن اللہ فرماتے ہیں جب اس نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہوا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کیا. فَأُدْخِلُوا نَارًا, سمندر میں غرق کیا. قرآن کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, سمندر میں غرق ہونے کے بعد آگ میں گیا ہے اور جس آگ پر صبح و شام جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, حکم دیا جائے گا کہ اب اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس کو ڈال دو. صبح و شام آگ پہ جلایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پانی میں ڈال کے بھی کہاں داخل کر رہے ہیں؟ آگ میں. کیونکہ یہ پانی دنیا کا پانی ہے اور وہ آگ برزخ کی آگ ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ پھولوں کے بستر پہ سو رہے ہو لیکن عالم خواب میں آپ پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہوتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی میں آگ کہاں سے آ گئی. پھولوں کی سیج پہ آپ سو رہے ہو اور خواب میں آپ کہاں ہوگے؟ پھانسی کے پھندے پہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو عالم دنیا میں وہ پانی میں داخل ہو رہا ہے, مگر عالم برزخ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایتھیسٹ قسم کے کہ یہ مردہ تو کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ عذاب میں جل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو بھئی یہ یہاں نظر نہیں آ رہا آپ کو, آپ اس کی جگہ لیٹو, آنکھیں بند کرو اور اسی جہان میں پہنچو, آپ کو بھی سب کچھ نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھے. تو کیسا سخت عذاب آیا اس کے اوپر, ہمیشہ جلتا رہے گا. کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائیں گے مگر اسے آگ سے نجات نہیں ملے گی. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. اللہ یہ بتاتے ہیں کہ تم آزاد نہیں ہو. دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دے. وہ جو خواتین کا آیا تھا نا کہ ہم اپنے جسم کے بارے میں آزاد ہیں. بھائی اگر یہ آپ نے خود بنایا ہے تو پھر تو آپ آزاد ہیں. اگر یہ آپ کو کہیں سے بھیک میں ملا ہے, یہ اللہ نے دیا ہے, تو انسان بھیک کی چیزوں میں خود مختار نہیں ہوتا. کمپنی آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دے رہی ہے, آپ ڈیفنس میں روڈ پہ ریسنگ میں استعمال کر رہے ہیں اس کو, کمپنی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی کمپنی کے آپ مینیجر تھے, انہوں نے آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دی آفس سے گھر آنے جانے کے لیے. آپ کمپنی کی گاڑی لے گئے ڈیفنس کے ساحل پر اور آپ نے وہاں جا کے ریسنگ کار میں مقابلہ, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, شروع کر دیا اور گاڑی کی ایسی کی تیسی کر دیا آپ نے. تو کمپنی کہے گی نا کیا کر رہے ہو ہماری گاڑی کے ساتھ؟ تو آپ کیا, میں اپنی گاڑی کے معاملے میں کیا ہوں؟ آزاد ہوں. یہ میری گاڑی ہے, جس کو چاہوں ٹھوکوں, جتنی چاہیں. گاڑی کی ویلیاں تو نہیں لگتی لیکن سنیں لگتی ہیں, 2 پہیوں پہ آ جاتی ہے گاڑی. تو میں جیسے چاہوں گزاروں, کیونکہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری. تو کمپنی کہے گی آپ کو یہ غلط فہمی ہے, یہ گاڑی آپ کی. بولو بھائی نہیں, یہی بڑی غلط فہمی. وہ کہے کیوں میری نہیں ہے؟ تو کہہ رہے آپ بتاؤ کون سے بینک سے خریدی آپ نے؟ آپ کو تو ہم نے چابیاں پکڑائی ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنی باڈی کے معاملے میں, خواتین کہہ رہی ہیں آزاد ہوں, مرد کہہ رہے ہیں میں اپنے جسم کے معاملے میں آزاد ہوں, میری پرسنل لائف جو چاہے کروں. اس کی بنیادی غلطی کیا ہے کہ اس باڈی کو ہم کس کا سمجھ رہے ہیں؟ اپنا. بھائی یہ اپنی نہیں ہے. ہم نے کون سے جا کے یہ خول خریدا ہے؟ ہماری روح کون سی مارکیٹ میں گئی تھی اور کہہ دی تھی کہ مجھے یہ والی شکل پسند ہے, یہ والے بازو, یہ والا پھیپڑا, یہ والا گردہ, یہ بتاؤ کتنے کا آئے گا, میں اپنے اوپر فٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہماری روح گئی ہوتی نا کسی مارکیٹ میں. روح ہے نا آپ لوگوں کے اندر ہے. روح اگر ہماری کسی مارکیٹ میں گئی ہوتی اور ہم نے اپنی مرضی سے آنکھیں پلکیں, پھر تو سارے خوبصورت ہوتے. کیا خیال ہے؟ یہ جو عجیب عجیب سے ڈیزائن آ رہے ہیں یہ نہ آتے. اپنی مرضی کی آنکھیں خریدتے, اپنی مرضی کی پلکیں خریدتے, ناک خرید کے فٹ کرتے اس کو. تو ہم نے تو کہیں سے بھی نہیں خریدا. اور پھر اس باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہمیں فیول چاہیے, وہ فیول بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. اللہ ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, اللہ ہے جو زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کرتا ہے. یہ جو پیسوں کا سسٹم ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ تو گندم میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے. اصل میں اپنے پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جب چیزیں پیدا کی تو میرے پاس جو تھی, آپ کے پاس انار تھا.
یا آپ کے پاس گندم تھی تو مجھے گندم کی ضرورت تھی اور آپ کو جو کی، تو میں نے کہا یہ جو مجھ سے لے لو اور مجھے گندم دے دو، تو وہ گندم بھی اللہ نے پیدا کی اور یہ جو بھی اللہ نے پیدا کی، نہ میں نے یہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائی اور نہ میں نے یہ گندم اپنے ہاتھوں سے بنائی، تو میں جو آپ کو دے رہا ہوں آپ سے اللہ کی بنائی ہوئی گندم لے رہا ہوں۔ یہی ہوتے ہوتے پھر نوٹ چھاپنا لوگوں نے شروع کر دیے، کچھ اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ باڈی بھی اللہ کی، فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے بنایا پھر تیری باڈی کو ایک خاص تناسب سے برابر کیا، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جو شکل دینا چاہی اس نے اپنی مرضی سے تجھے وہ صورت دے دی۔ تو نہ یہ صورت کو ڈیزائن کرنے میں ہم سے مشورہ لیا گیا، نہ یہ شکل و صورت ہمیں اپنی مرضی سے دی گئی، نہ یہ جسم کا ایک ایک حصہ کوئی بھی ہمیں اپنی مرضی سے دیا گیا، یہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور انسان بہت بڑا فنٹر بن کے کہتا ہے کہ یہ جسم کس کا ہے۔ تبھی یاد رکھو یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے اس کو بہت سے علماء ناجائز سمجھتے۔ مرتے ہوئے وصیت مت کیا کرو کہ میری آنکھیں فلاں کو دے دو، میرے گردے فلاں کو، میرے پھیپڑے فلاں کو دے دو، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آنکھیں اپنے ساتھ لے کے جائیں، اپنے باڈی کے پارٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں۔ ان میں آپ کو تصرف کا حق، یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے انسان کہ ناک فلاں کے لگا دینا، کان فلاں کے ٹھوک دینا، اور وہ وسیم بھائی کو میری آنکھیں دے دینا، اور وہ جو ستار بھائی ہیں نا ان کا گھٹنا خراب چل رہا ہے، وہ میرا یہ گھٹنا چانپیں ایسا کرو، چانپیں جو ہے نا وہ وسیم کباڑیے کے لگا دینا، لگتی نہیں ہے یہ چیزیں، چانپیں وہاں پہ نہیں لگتی۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اسپیئر پارٹ کی دکان بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی باڈی کو، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا ہو گیا تو پہلے سے کہیں سے اگر کسی کی آنکھ کی پتلی رکھی ہوئی ہے وہ تو ہو گئی نا، بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ لگائی جا سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ غیر مسلم یہ کام کر لیتے ہیں، انہوں نے تو کر لیا، وہ تو اپنے ساتھ آنکھیں لے کے گئے نہیں ہیں، تو جو ایک چیز ہو گئی ہے تو وہ ضائع ہونے سے بچنے کے لیے بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ اسی طرح گردوں کی بھی دیتے ہیں کہ ہے رکھا ہوا تو لگا لو بھائی۔ تو یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ تو بھائی انسان یہ پورا جسم کس کی امانت ہے، تبھی اس کو ہلاک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خودکشی کیوں گناہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اپنا سمجھ کے جب چاہو مار دو، اس کو قتل کر دو اپنے آپ کو، اس کی اجازت؟ یورپ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، وہاں خبریں آتی ہیں۔ ابھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس نے سائنٹسٹ تھا یا ریاضی دان تھا، اس نے زہر کا انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو، باقاعدہ وہ گیا ہے کہ میں ابھی مرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں بڑھاپے سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ پڑھ لکھ تو لیتے ہیں نا، مگر ہر چیز سائنس نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا حل کس میں اللہ نے رکھا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا حل سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرے بھائی نہیں ہے۔ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کبھی بھی چینج، بولتے کیوں نہیں ہو سکتی۔ روٹی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ اب روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ 1000 سال پہلے بھی روٹی کھاتے تھے، اب بھی کیا کھاتے ہیں؟ روٹی کھانی پڑے گی کیونکہ باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری باڈی چینج نہیں ہوتی، باڈی وہی ہے جو 10,000 سال پہلے تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہی گردے، وہی پھیپڑے، ان کی ریکوائرمنٹ بھی بالکل وہی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے ہماری باڈی چینج نہیں ہو سکتی، ان کو اسی طرح پانی بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، مکھن بھی چاہیے، بلائی بھی چاہیے، کھجورے بھی چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سائنس نے کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ اب ہم گیس پہ آ جائیں یار، اب اتنی ترقی ہو گئی۔ دیکھو گاڑیاں ہو رہا ہے نا، پہلے ڈیزل پہ تھیں، پھر پیٹرول پہ آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ اب شمسی توانائی سے بھی گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو گاڑی میں تو ایسا ہو رہا ہے، لیکن انسان میں ایسا نہیں ہو رہا۔ ورنہ ہم لیڈ لے لیتے، ایک بزرگ ہیں ان سے ہم لیڈ لے لیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کھمبے بن جاتے کہ بھائی آپ جائیں چارج کر کے آ جائیں اپنے آپ کو، اب آپ کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے، تو لائن لگی ہوئی ہوتی بھائی ہمارے سائنسدان کو ایسی بیٹری فٹ کر دیتے
کہ ہم وہ چارج کرتے 1 گھنٹہ اور سارا دن پھر ہم اس پہ روٹی کی ضرورت نہ رہتی. کتنی سہولت ہو جاتی. اور اگر سولر سسٹم پہ وہ بیٹری چارج ہو جاتی پھر تو مزے ہی مزے. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے صبح صبح کھمبوں پہ, اور اس میں یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو چارج کر رہا ہے نا, تو اسی آدمی سے لیڈ لے لو. یہ والا سسٹم بھی ہوتا نا, ایک آدمی صبح صبح جاتا, وہ 8 گھنٹے کا چارج ہو کے آ جاتا, پھر محلے والے اس سے اپنی اپنی بیٹریاں چارج کروا رہے ہوتے کہ یہ بڑا چارجر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ علاقے کے وڈیرے ہیں, یہ بڑے چارجر ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آدھا 1 گھنٹہ ان سے ٹچ رہیں. ٹھیک ہے, ان سے تھوڑا سا کیا رہیں, ٹچ رہیں. تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی بھی روٹی کھانی پڑتی ہے, پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. وہی مرغی انڈا دے گی تو کھاؤ گے, مرغی انڈا نہیں دے گی تو بیٹھے رہو گے صبح سے لے کے شام تک. تو اسی طرح یاد رکھو, انسان کو سکون کے لیے جو چیزیں پہلے چاہیے تھیں بالکل اب بھی وہی چاہیے. تو بیوی بچے چاہیے اس کو. میں بار بار اس طرف آتا ہوں اس لیے کیونکہ بار بار آپ لوگ یعنی اتنی میڈیا نے اور فیملی پلاننگ والوں نے آپ کے دل میں جو نفرت ڈالی ہے نا اولاد کی کثرت کی, وہ اتنی زیادہ ڈال چکے ہیں کہ اس کو کھرچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, اب بڑھاپے میں سائنسدان کو بھی کس کے خیال آ رہا ہے کہ یار میں لٹک کے مر جاؤں, اس زندگی سے موت بہتر ہے. کیونکہ ساری زندگی سائنس میں لگا دی, بیوی بچوں کی طرف, بچے پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی, بچوں کی تربیت. بچے پیدا ہوئے تو ان کو یہ نہیں سکھایا کہ کوئی خدا سکھائیں, ان کو اللہ رسول سکھائیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا بھی خیال کریں. ان چیزوں سے بالکل نابلد رہے. تو اب بڑھاپے میں تو سائنس ٹیکنالوجی کام نہیں آتی, کیونکہ ایسا کوئی مائی کا لال سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو بڑھاپے کو مؤخر کر کے آپ کو جوان کر دے. سمجھ رہے ہو؟ بڑھاپا بہرحال آ کے بولتے کیوں نہیں رہے گا. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اس کو, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو جائے. یہ ہوگا کہ آپ کی صحت اچھی ہے, آپ تھوڑا دیر سے بوڑھے ہوں, اس کی کم ہے تو جلدی بوڑھا ہو جائے, ہوں گے ضرور, کچھ بھی کر لو. تو پلاسٹک سرجریاں کرا کے لوگ جوان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالی نے, ہاں کیا کہہ رہا تھا میں, تو باتیں ادھر ادھر پہنچ جاتی ہیں یار. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بڑھاپے میں وہ کیا کر رہا ہے کہ اب موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. ہمارے رشتے دار تھے یورپ میں, وہ کہنے لگے یہاں ایک ڈاکٹر ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے مرتوں کو بچانا, ان کا کام ہے بچے کو مارنا. جب کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر اس کے میڈیکل چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ واقعی اب اس میں شفا کی امید نہیں ہے, یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. تو اس سے اور اس کے جو بھی لواحقین ہوتے ہیں ان سے سگنیچر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں. تو وہ ایسے طریقے سے اس کو تمیز سے کوئی انجیکشن لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قصائی کے حوالے کرو ایک دم. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے. اسلام میں اس کی اجازت, کتنی ہی تکلیف میں ہو آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہے. آپ اس میں یہ بکراتیاں پیش کرو کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں کسی کام کا نہیں, میں تکلیف میں ہوں. نہ, آپ کو اللہ نے زندگی دی آخرت کے لیے. اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں ہے, آپ کا پرچہ سخت ہو گیا, اس مصیبت میں صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو. آپ کے لیے بھی آزمائش, اور آپ اگر کسی کے والد ہو یا ماں ہو یا باپ ہو, دادا ہو یا دادی ہو, تو آپ کی اولاد کے لیے بھی کیا یہ آزمائش ہے کہ وہ تنگ آ کے مرنے کی دعائیں تو نہیں کر رہے, یا وہ صبر و تحمل کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی بھی آزمائش ہے. اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت. مشہور واقعہ ہے نا, ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہوا, بڑی بہادری سے لڑا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی بہادری سے لے, تو گویا جنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار, یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں.
صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا اس شخص کے, میں نے کہا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں, تو جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے ہیں, تو یہ کیسے یعنی جہنم میں جائیں گے. تو کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ زخموں سے چور تھے, شدید تکلیف میں. تو تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی شہرک کاٹ ڈالی کہ بھئی میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں. تو اتنی شدید تکلیف میں بھی آپ اپنے آپ کو قتل, جب آپ زخموں سے چور ہوں اور چیخ رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے, تو آپ کی شادی کہیں اور ہونی تھی, ہوئی کہیں اور, اس پہ آپ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکے مار دیتے ہیں اپنے آپ کو, لڑکیاں قتل کر دیتی ہیں کہ سیٹنگ وہاں چل رہی تھی, ابا نے رشتہ کہیں اور جوڑ دیا, لٹک گئے محبوب کی یاد میں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں تم سے سچی محبت تھی, اور جس سے سچی محبت تھی وہ کم بخت لٹکتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہائے یہ کیا ہوا, اس کے بعد وہ پھر اور کہیں سیٹنگ پہ بولو بھائی لگ جاتا. یہ سچی محبت تھی. اور اگر وہ لٹک جاتا تو وہ بھی بہت بڑا بیوقوف تھا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں مجھے چونکہ سچی محبت ہے لہذا وہ لٹک گئی تو میں بھی لٹکوں گا. لٹکنے کے بعد بھی آپ کی آپس میں ملاقات نہیں ہوگی, آپ اپنی خبر میں اور وہ اپنی خبر میں. یا تو ہونا کہ ایک ہی خبر میں دفن کریں, لیکن پھر بھی نہیں ہوگی ملاقات, کیونکہ وہ عالم برزخ ہے. جسم دنیا میں قریب ہونے سے عالم برزخ میں روح بھی قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ یہاں دفن ہے, آپ کا بھائی امریکہ میں دفن ہے, عین ممکن ہے عالم برزخ میں ملاقات ہو. اور آپ یہاں دفن ہے, آپ کا بھائی ساتھ والی قبر میں دفن ہے, عین ممکن ہے آپ کی ملاقات نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا تو دیکھو بھائی, اب ہمیں چونکہ اس باڈی پر, اس جسم پر اختیار نہیں ہے, لہذا ہم اسے اپنی منمانی زندگی میں گزار نہیں سکتے. اگر گزاریں گے تو اللہ کو غضب آئے گا.